السلام علیکم فرینڈز، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ کربلا کے بعد یزید کا کیا انجام ہوا اور یزید کی موت کیسے ہوئی، چلو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصالت کے بعد آپ کے بیٹے کو آپ کی خلافت یعنی کہ آپ کی کرسی مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدبخت اور بدترین شیطان تھا جو شراب پیا کرتا تھا، رات دن زنا کیا کرتا تھا، اور یزید کو جب خلافت ملی تو وہ سمجھ گیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میری خلافت کبھی بھی نہیں مانیں گے، کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ کے گورنر ولی عطوہ کو خط لکھا، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میری بیعت کو مان لیں، اگر وہ میری بیعت کو نہیں مانتے ہیں تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ یزید مسلمانوں کی خلافت اور امامت کے بالکل بھی لائق نہیں تھا، کیونکہ وہ زنا کیا کرتا تھا، رات دن شراب پیا کرتا تھا اور معصوم لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے کوفیوں کے خط آنے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف چلے گئے۔ ان خطوں میں لکھا تھا کہ اے امام حسین، آپ کوفہ کو تشریف لے آئیں، اور یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ہم لوگ آپ کی ہی بیعت کریں گے، ہمیں یزید کی بیعت منظور نہیں ہے۔ تو آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی بن عقیل کو شہر بھیجا کہ جاؤ اور وہاں کے حالات کا پتہ لگاؤ کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا احترام کیا اور آپ کا اچھے سے استقبال کیا۔ مسلم بن عقیل کے جانے پر 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ پھر مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی امام حسین کو ایک خط لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے اور آپ اب جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ اس بات کی خبر جب یزید کو ہوتی ہے تو یزید نے ان لوگوں کو دھمکی دی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور مسلم بن عقیل کو امام حسین کے بھائی کو قتل کروا دیا گیا۔ اور کوفہ کے حالات اب اتنے بدل گئے تھے کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور جو لوگ آپ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ اور پھر مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط امام حسین کے پاس پہنچ گیا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ جیسے ہی امام حسین نے خط پڑھا، آپ نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ امام حسین اپنے سبھی اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کو روانہ ہو گئے۔ امام حسین ابن علی کو اپنے بھائی کی قتل کی خبر اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی تھی جب آپ مکہ سے کوفہ کی طرف نکل گئے تھے۔ جب یزید نے نواسہ رسول مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا تو یزید سوچنے لگا کہ مکہ کے لوگ اب میری بیعت کو مان لیں گے اور سب میرے سامنے سر جھکائیں گے اور کوئی بھی میرے سامنے سر نہیں اٹھا پائے گا۔ لیکن جب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزریں تو ان کے خطبے کو سنتے سنتے لوگوں کے ایمان جاگنے اور یزید کے خلاف ہو گئے، اور ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان اللہ کا پیارا خاندان ہے، اللہ کا محبوب خاندان ہے، اور جس کسی نے ان پر ظلم کیا ہے اس کو بادشاہ کہنا ایک گناہ ہوگا۔ اور پھر مدینے والوں نے یزید کی بیعت نہ قبول کی اور نہ ہی اس کی کوئی بات مانی۔ پھر یزید نے مدینے پر حملہ کیا اور 3 دن تک اپنے گھوڑوں کو مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر رکھا اور وہ گھوڑے وہاں پر گندگی پھیلا رہے تھے۔ پھر مکہ سے بھی یزید کے خلاف بغاوت شروع ہونے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ میں آگ لگا دی گئی، اور یزید کا ظلم و ستم مکہ پر، مدینہ پر اور لوگوں پر بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور اپنے خلاف بولنے والے کو یزید موت کے گھاٹ اتار رہا تھا۔ اور کربلا کے واقعے کے بعد یزید کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا تھا، اور 10 محرم کے بعد 61 ہجری کو کربلا میں امام حسین کا خون بہانے کے بعد یزید پلیت نے حکومت حاصل کر لی تھی، اور وہ حکومت بھی باقی نہ رہی تھی۔ 3 سال 8 مہینے کے بعد 61 ہجری میں 59 سال میں یزید کی موت ہو گئی، اور اس کی 2 وجہ بتاتے ہیں کہ یزید شراب بہت پیتا تھا، ہر وقت شراب میں ڈوبا رہتا تھا، اور شراب پینے کی وجہ سے اس کی آنتیں سکڑنے لگیں اور درد کی وجہ سے وہ تڑپتا رہتا تھا۔ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اس کی آنتیں سڑ گئیں اور اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے اور اس کا پیٹ اندر
سے ختم ہو رہا تھا اور کیڑے اس کے پیٹ کو رات دن کھاتے رہتے تھے اور رات دن درد کی وجہ سے وہ چلاتا رہتا تھا اور یزید پانی کی ایک بوند بھی پیتا تھا تو وہ پانی اندر جا کر اس کو چبھنے لگتا اور یزید اپنے سر کو پیٹتا رہتا تھا اور لوگ اس کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ امام حسین کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یزید کے اوپر اللہ کا قہر ایسا تھا کہ وہ پانی کے بنا بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی تڑپتا تھا۔ اور یزید کو جب اپنی موت کا اندیشہ ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلوایا اور کہنے لگا کہ میری بات میری سلطنت کا بس اتنا ہی کہنا تھا کہ اس کا بیٹا بولا کہ میں کبھی بھی اس سلطنت کو نہیں چلاؤں گا کیونکہ یہ سلطنت کے اوپر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں اور خدا مجھے اس منحوس سلطنت سے ہمیشہ ہمیشہ بچائے اور جس کی بنیاد نواسہ رسول پر رکھی ہوئی ہے۔ اور یزید یہ باتیں اپنے بیٹے کے منہ سے سن کر تڑپ گیا اور غم سے گھر گیا۔ اب سمجھ میں آئی کہ یہ لڑائی امام حسین اور یزید کے بیچ کی نہیں ہے۔ یزید کو ڈر تھا کہ امام حسین سلطنت کو حاصل نہ کر لیں، اس لیے اس نے سلطنت کے خاطر امام حسین کو شہید کیا اور جسے اس کا بیٹا بھی قبول نہیں کر رہا تھا۔ اور یزید کی بیماری کا حال یہ تھا کہ یہ کالج کی بیماری کی وجہ سے یزید کی آنتیں جلنے لگی اور ہر بڑا حکیم کہنے لگا کہ یہ کیسی بیماری ہے کہ پیٹ اندر ہی اندر جل رہا ہے، جس کی وجہ سے یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کی ایک بوند کے لیے تڑپتا رہتا تھا اور جب یزید پانی پیتا تو وہ پانی اس کو اندر سے جلاتا تھا اور یزید بادشاہ ہونے کے بعد بھی پانی کی ایک بوند کے لیے، پانی کے ایک قطرے کے لیے بھی ترستا رہتا تھا۔ اور جب یزید موت کے قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو پھر سے بلایا اور کہنے لگا کہ میرا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے، مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور اب تو میری سلطنت کو سنبھال لے۔ لیکن اس کا بیٹا اس کی سلطنت کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ جیسا زمانہ آج تم پر لعنت بھیج رہا ہے ویسے ہی زمانہ مجھ پر بھی لعنت بھیجے گا اگر میں اس سلطنت پر بیٹھتا ہوں، اور میں اس سلطنت پر کبھی نہیں بیٹھوں گا اور یہ تخت نواسہ رسول کے خون سے رنگا ہوا ہے، اس لیے میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر اس کی بیماری بڑھنے لگی اور یزید کے سامنے ہر قسم کا نشہ پیش کیا جانے لگا جس سے وہ نشے میں پڑا رہے اور چیخ پکار نہ کرے۔ اور اسی نشے میں یزید بولا کہ میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا تھا؟ پھر سپاہی بولے کہ شاید وہ جنگل کی طرف گیا ہے۔ جب یزید گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل کی طرف گیا تو گھوڑے نے یزید کو گرا دیا اور یزید کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا، لیکن وہ گھوڑا نہیں رکا، وہ گھوڑا لگاتار دوڑتا رہا اور یزید کھچڑتا رہا اور وہ گھوڑا نہیں رکا۔ پھر یزید کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور پھر وہیں یزید کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ جب لوگوں نے یزید کو اس حالت میں دیکھا تو بولے نواسہ رسول کے قاتل کا یہی سزا ہے، یہی انجام ہے۔ یزید بہت بری ذلت کی موت مرا اور وہیں پڑا رہا اور وہیں پڑا ہوا وہ سڑتا رہا اور جانور اس کو کھاتے رہے اور کوئی اس کو مٹی بھی نہ دے سکا اور نہ ہی پلٹ کر اس کو دیکھ سکا۔ ایسی ذلت بھری موت لعنتی یزید کو ملی۔ اور دوسری طرف امام حسین کا روزہ آج بھی شان سے چمک رہا ہے اور امام حسین کے عاشق رات دن روزے پر حاضری دیتے رہتے ہیں اور یزید کی قبر کا آج کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور یزید کی قبر مسجد دمشق میں بتاتے ہیں، یہ جگہ دمشق میں ہے جہاں پر لوگ کوڑا پھینکتے ہیں اور یہیں اسی کوڑے کے نیچے یزید کی قبر ہے، پر کوئی بھی نشان باقی نہیں ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ لیکن اتنا بتاتے ہیں کہ اسی کوڑے کے نیچے سانپوں سے بھری ہوئی یزید کی قبر ہے اور یزید ظلم کی آخری انتہا تک پہنچ گیا تھا اور رحم اور شفقت اس کے دل میں کہیں بھی نہیں تھی۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا نہ کرے تو پھر کیا کرے۔ اور یزید کو آج کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہے اور ہمیشہ اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو برے کاموں سے دور رکھے اور ہم سب پر رحم کرے۔